اور وہ ایسی آزمائش کہ جس میں یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ ملک کے اندر افراد میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں کتنی ایک تڑپ اور کتنی ایک لگن اور کتنا ایک اخلاص موجود ہے، اور ملک کے باہر بھی، یعنی ایک نیشنل لیول پہ بھی اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک آزمائش میں ڈال کے پروردگار عالم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اندر محبین کی تعداد کتنی ہے اور باہر سے متوسلین کی تعداد کیا ہے۔ تو گویا نیشنل لیول پہ بھی پروردگار عالم کا یہ کرم تھا کہ جس کو جو میسر آیا وہ خدمت خلق کے جذبے سے لے کر نکل آیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کسی مدد کا آنا، کسی تعاون کا آنا، لوگوں کا آنا، حکومتوں کا آنا، یہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کی بہتری کی علامت ہوا کرتا۔ تو گویا اس وقت اللہ پاک نے ایک مصیبت میں اور ایک تکلیف میں ڈال کر ہمارے اپنے رویے کو بھی ہمارے اوپر ظاہر کیا، بیرونی دنیا سے تعلقات کتنے ایک ہیں اس کو بھی ظاہر ہوا، اور ملک کے اندر جذبہ کیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ حادثات پروردگار عالم زندگیوں میں، قوموں کی زندگیوں میں لایا کرتا ہے، اور یہ حادثات کبھی عذاب کی صورت میں ہوتے ہیں، اور یہ حادثات کبھی مصائب کی صورت میں ہوتے ہیں، اور یہ حادثات کبھی آزمائش کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ عذاب کی صورت میں ہو تو پھر یہ کفر و انکار اور ظلم کی صورت میں ہوتے ہیں، اگر یہ مصیبت کی صورت میں ہو تو پھر یہ کم ناپ تول کا نتیجہ ہوتا ہے، ملاوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بدجانتی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ناانصافی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مصائب کی صورت میں آئے تو قوموں کے اندر جس طرح کی صورتیں ہیں ہماری، کہ ہم اگر تاجر ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنے فیصد تجارت کو درست کر رہے ہیں، اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے علم کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں، اگر کوئی شیخ یا پیر یا بزرگ ہے وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے عرفان اور معرفت کو کس راستے پہ استعمال کر رہا ہوں، اگر کوئی انتظامیہ کا بندہ ہے، منتظمین ہے، یا کوئی حکمران طبقہ، ہر کوئی شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ میرے اوپر جو ذمہ داری میرے پروردگار عالم نے عائد کر رکھی ہے میں اس کو کس صورت میں نبھا رہا ہوں۔ اب قرآن مقدس کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پہ بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے ایک بات جو میں آگے آپ کی توجہ جس پہ چاہتا ہوں، عبادات میں نماز بھی ایک مستقل عبادت ہے، حج بھی ایک مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے اپنے مقام پہ۔ توجہ دیجئے، یہ تینوں عبادات ہیں اپنے مقام پہ، ایک ہوتی ہے عبادت، اور ایک ہوتی ہے روح عبادت، اور ایک ہوتی ہے حقیقت عبادت۔ اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے صرف اور صرف سمپل اپنی عبادت کا کسی بھی جگہ پہ حکم نہیں دیا، بلکہ وہ عبادت کی جو روح ہے اس کو بجا لایا جائے، یعنی مقصد عبادت کو پیش نظر رکھا جائے، مقصد عبادت کو پیش نظر، اور اگر مقصد کو فراموش کر کے عبادت کی جاتی رہے وہ عبادات نتائج پیدا نہیں کرتی، وہ عبادتیں نتیجے پیدا۔ مقصد عبادت، زمین کی زراعت کا کیا مقصد ہے کہ لوگوں کی بھوک ختم ہو، ان کو انرجی ملے، ان کو توانائی ملے، ان کی بھوک ختم ہو، مختلف ذائقے ملے اس کو۔ کہیں کوئی سیب کاشت کر رہا ہے، کوئی پھل کاشت کر رہا ہے، کوئی آم کاشت کر رہا ہے، مختلف قسم کی کاشتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ تاکہ کسی سے نگاہ کو سکون ملتا ہے، کسی سے زبان کو سکون ملتا ہے، کسی سے روح کو تسکین ملتی ہے، کسی سے جان کو تسکین ملتی ہے۔ یہ مختلف مزروعات
زراعتیں انسانی جسمانی ساخت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی نگاہ کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے یہ مختلف توانائیاں جمع ہوتی ہیں۔ اور زراعت کا مقصد وہاں پہ ایسی فصل اگائی جائے جو انسانی جسم کے لیے بہترین ثابت ہو اور مضر نہ ہو۔ تو زراعت کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اگاتا جا رہا ہے مگر کھانے والے کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہے، اور نہ کوئی کھا رہا ہے نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ گویا زراعت جو زمین میں فصلیں بوئی جاتی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ایگریکلچر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار اس تھوڑی سی محنت اور دماغ کے استعمال سے آپ کے سامنے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں لذیذ اور خوبصورت اور ذائقے دار اور صحت مند پھل تمہارے سامنے لا رکھتا ہوں۔ قدرت میری ہوتی ہے اور کام تمہارا ہوتا ہے، محنت تمہاری ہوتی ہے اور قدرت میری ہوتی ہے۔ محنت کے لیے اظہار قدرت ضروری ہوتا ہے۔ تو اعمال جتنے بھی ہیں انسان کے، نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ سارے اعمال کسی نہ کسی سبب کے لیے ہیں، اور اگر ان اعمال کو بجا لایا جاتا رہے مگر نتیجہ اور رزلٹ نہ دے سکے انسان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں نتیجہ خیز نہیں ہیں، اس سے معاشرے کو کوئی فرد نہیں، اس فائدہ نہیں، اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں، اس سے فرد کو کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اعمال انفرادی ہوتے ہیں اور بعض اعمال اجتماعی ہوتے ہیں۔ انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال، انفرادی عمل اگر کبھی غلط بھی ہو جائے تو پروردگار اس کو معاف کر دیتا ہے، مگر اجتماعی طور پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں پروردگار عالم اس کو ایک بار اگنور کر دیتا ہے، دوسری بار کر دیتا ہے، مگر تیسری بار وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص گزر رہا تھا، آپ نے اسے روکا، چونکہ آپ خود رات کو سرچ بھی کیا کرتے تھے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے، اٹھ کے چوکیداری بھی کیا کرتے تھے، بادشاہ وقت بھی تھا اور رات کو گلیوں میں گھوم کر خود دیکھا کرتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو ایک شخص دور سے بغل میں کچھ دبائے ہوئے لے کے آ رہا ہے، قریب آئے تو پوچھا ہو تمہارے پاس کیا ہے یہ جو تم چھپا رہے ہو؟ وہ شخص جو لے کے آ رہا تھا وہ شراب تھی۔ خوف کے مارے سیدنا فاروق اعظم سے کانپا اور دل ہی میں یہ بات نکلی کہ کاش پروردگار عالم آج تو جلال فاروقی سے مجھے محفوظ کر لے، آئندہ کبھی تیری قسم ہے ایسی خطا نہیں کروں گا۔ دل ہی میں خیال کیا مولا میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو میں لے کے جا رہا ہوں یہ دودھ ہے، لے کے شراب آ رہا تھا، مگر جب فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہے یہ تمہارے پاس، انہوں نے کہا یہ دودھ ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نکالو، نکالا تو بوتل میں دودھ تھا۔ جی کتب علی نفسہ الرحمہ، پروردگار عالم کی طرف جب تو سچے ارادے سے ایک دم اپنے دماغ کی حرکت کو پلٹتا ہے، اپنے دل کی ایک تار ہلاتا ہے، اپنے روح کو ایک پکار میں لاتا ہے ایک دائرے کے اندر، دیکھ کہ اگر شراب بھی ہوتی ہے دودھ میں بدل جاتی ہے، اگر تیری کھیتی سوکھ چکی ہے وہ تراوٹ اور ہریالی میں بدل جاتی ہے، یہ سب کچھ تیرے اندر ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، مگر حقیقت فاروق اعظم کو معلوم تھی کہ یہ لے کے کیا آ رہا تھا، اور جس کے دمدمے سے وہ شراب سے دودھ بنی اس کو خود نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، مگر جملہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ تجھے تیرے اخلاص نے بچا دیا ہے، تجھے تیرے اخلاص نے بچا لیا۔ توجہ دیجئے میرے دوستو، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، مجموعی طور پہ ہمیں جس کی ضرورت ہے، ہمارے اندر جو دائیا بیدار ہونا ہے، جو جذبہ بیدار ہونا ہے، خشک سجدوں سے نہیں، نہ اس طرح بھوکے رہنے سے بیدار ہوتا ہے، نہ اس طرح پیاسے رہنے سے بیدار ہوتا ہے، وہ ایک اور ہی شے ہے جس کا تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔
جس کے لیے عبادت اور روحانیت کا ایک خاص مقام ہے جو